أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ارشاد گرامی ہے، سستی والے نماز پڑھنے والوں کے لیے پس آپ کو ان کے مال اور اولاد تعجب میں نہ ڈال دیں. کہہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو وہ دو بھائیوں میں سے ایک ہے، اور ہم تمہارے حق میں اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے کوئی سزا تمہیں دے یا ہمارے ہاتھوں سے. پس ایک طرف تم منتظر رہو، دوسری جانب تمہارے ساتھ ہم بھی منتظر ہیں. کہہ دیجئے تم خوشی یا ناخوشی کسی طرح بھی خرچ کرو، قبول تو ہرگز نہ کیا جائے گا. یقیناً تم فاسق لوگ ہو. کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے کا اس کے سوا نہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور بڑی کاہلی سے ہی نماز کو آتے ہیں اور برے دل سے ہی خرچ کرتے ہیں. یعنی کامیابی یا شہادت، ان دونوں میں سے جو چیز بھی ہمیں حاصل ہو ہمارے لیے حسنہ بھلائی ہے. یعنی ہم تمہارے بارے میں دو برائیوں میں سے ایک برائی کا انتظار کر رہے ہیں کہ یا تو آسمان سے اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل فرمائے جس سے تم ہلاک ہو جاؤ، یا ہمارے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں قتل کرنے یا قیدی بننے وغیرہ قسم کی سزائیں دے. وہ دونوں باتوں پر قادر ہے. انفقو امر کا صیغہ ہے، لیکن یہاں یہ یا تو شرط اور جزا کے معنی میں ہے
اگر تم خرچ کرو گے تو قبول نہیں کیا جائے گا، یا یہ امر بمانی خبر ہے، مطلب یہ کہ دونوں باتیں برابر ہیں، خرچ کرو یا نہ کرو، اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تب بھی ناقبول ہے، کیونکہ قبولیت کے لیے ایمان شرط اول ہے اور وہی تمہارے اندر مفقود ہے، اور ناخوشی سے خرچ کیا ہوا مال اللہ کے ہاں ویسے ہی مردود ہے، اس لیے وہاں قصد صحیح موجود نہیں ہے جو قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ یہ آیت بھی اسی طرح ہے جس طرح یہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم سورۃ توبہ میں ہے، آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، دونوں باتیں برابر ہیں۔ ان میں ان کے صدقات کی عدم قبول کی 3 دلیلیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک ان کا کفر و فسق، دوسرا کاہلی سے نماز پڑھنا، ان کے لیے وہ نماز پر ثواب کی امید رکھتے ہیں اور نہ ہی ان کے ترک کی سزا سے انہیں کوئی خوف ہے، کیونکہ رجا اور خوف یہ دونوں بھی ایمان کی علامت ہے جس سے یہ محروم ہیں۔ اور تیسرا کراہت سے خرچ کرنا، اور جس کام میں دل کی رضا نہ ہو وہ قبول کس طرح ہو سکتا ہے؟ بہرحال یہ تینوں وجوہات ایسی ہیں، ان میں سے ایک وجہ بھی عمل کی ناقبولیت کے لیے کافی ہے۔ اگرچہ تینوں وجوہات جمع ہو جائیں اور اس عمل کے مردود بارگاہ الہ ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟